بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. امیر المومنین کا کلمہ حکمت 431 میں آپ فرما رہے ہیں کہ رزق دو قسم کا ہوتا ہے. پہلا وہ جو خود انسان کو ڈھونڈتا ہے، اور دوسرا وہ جو انسان صحیح و تلاش کے ذریعے اسے ڈھونڈتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے پیچھے آخرت کو بھلا کر پڑ جائے، موت اس کا تعاقب کرتی ہے یہاں تک کہ اسے دنیا سے خارج نہ کر دے. کہ اس کے برعکس جو آخرت کے لیے صحیح و کوشش کرے، دنیا اس کا تعاقب کرتی ہے یہاں تک کہ اسے اس کا رزق نہ پہنچا دے. سب سے پہلے رزق کے متعلق بیان کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ ہود میں ارشاد ہوا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر یہ کہ اس کا رزق خدا کے ذمے ہے. اور یہ سب آگے فرمایا کہ لوح محفوظ میں، کتاب میں محفوظ ہے، درج ہے. بس ہم دیکھیں رزق جو ہے اس کی ذمہ داری خدا نے لی ہے. اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ کر جو ہے وہ گھر میں بیٹھ جائے. جب سورہ طلاق کی یہ دوسری اور تیسری آیات نازل ہوئی جن میں فرمایا کہ کوئی خدا سے ڈرے، خدا اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے عطا کرتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا. تو رسول اللہ کے بعد اصحاب جو ہے وہ گھر میں بیٹھ گئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے کہ ہمارا رزق تو جو ہے اس کی ذمہ داری خدا نے لے لی ہے. یہ خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے انہیں بلوایا اور فرمایا کہ تمہیں ایسا کرنے سے کس چیز نے اکسایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ خدا نے تو ہمارے رزق کی ذمہ داری لے لی، آیات میں فرما دیا، بس ہم نے اپنے آپ کو عبادات کے لیے فارغ کر لیا ہے. رسول اللہ نے انہیں منع فرمایا اور کہا ایسا مت کرو، بلکہ طلب رزق کے لیے صحیح و کوشش کرو، جو اسباب اختیار کرنا ہے یعنی اس کو اہمیت دو. سب کے ذہنوں میں جو ہے ایک یہی پہلو ہے کہ کوئی تنگی ہے جس کے رزق میں، تو یعنی وہ صحیح و کوشش نہیں کر رہا، تلاش نہیں کر رہا، ہاتھ پیر نہیں مارے اس نے، ورنہ جو ہے اس کے رزق میں بھی فراوانی ہوتی ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی موجود ہے، جیسا کہ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے بیٹے بیٹیاں، بھائی بہنیں، پوتے پوتیاں، بھتیجے بھتیجیاں ہیں اور ان سب کی روٹی ہمارے ذمے اور ہماری آمدنی بہت کم ہے. اب خدا سے دعا کیجیے کہ ہمارے رزق میں وسعت عطا کرے، ہمارے رزق میں آسانی اور کشادگی پیدا کرے. یہ کہہ کر وہ شخص رونے لگا. اس پر صحابہ کا دل بھی پسیج گیا. رسول اللہ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق خدا کے ذمے ہے. فرمایا، اصحاب سے فرمایا کہ کون ہے جو اتنے سارے لوگوں کے رزق کی ذمہ داری جن کا ذمہ خدا نے لیا ہے اسے پورا کرے. جو کوئی اسے کا ذمہ لے گا، خدا اس کے اوپر بہتے ہوئے پانی کی طرح رزق نازل کرے گا. اگر وہ کم دے گا تو اسے کم عطا کرے گا، اگر زیادہ دے گا تو زیادہ عطا کرے گا. امام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں دعا کی اور مسلمانوں نے بھی اس کی مدد کی. اور حکمت 425 کی تائید کرتی ہے، انسان کی فراوانی رزق میں دوسروں کا بھی حصہ ہوتا ہے. بس نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہر ضرورت مند صحیح و کوشش میں کمی کی وجہ سے جو ہے وہ تنگی اور رزق کا شکار نہیں ہوتا. اس کا ایک پہلو ہے، بلکہ دوسرا پہلو بھی موجود ہے کہ جسے خدا نے فراوانی نعمت، فراوانی رزق عطا کی ہے، اس میں دوسرے کا حصہ رکھا ہے. وہ کیونکہ اس کو عطا نہیں کرتا، اسی وجہ سے وہ تنگی رزق کا شکار ہے. یعنی ہر ضرورت مند جو ہے صحیح و کوشش میں کمی کی وجہ سے ضرورت مند نہیں، بلکہ ثروت مند جو ہے اپنے امتحان میں ناکام ہوا ہے، اس کی وجہ سے وہ تنگی کا شکار ہے. دوسرے جملے کی طرف آئیں کہ جو دنیا کا پیچھا کرے، موت اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. جبکہ ہم دیکھیں امام صادق نے حلال رزق طلب کرنے کو راہ خدا میں جہاد سے تشبیہ دی ہے. اسی طرح خود اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی حدیث ہے کہ
عبادت کے 10 جز ہیں، اس میں سب سے بالا ترین جز حلال رزق کا ہے، یعنی اتنی اہمیت ہے حلال رزق کی۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام نے یہ کیا فرمایا کہ جو دنیا کے پیچھے لگ جائے موت اس کا تعاقب کرتی ہے۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ جو دنیا کے پیچھے لگ جائے یعنی حلال ذرائع چھوڑ کر اپنی حد سے تجاوز کرے، حرام اختیار کرتے ہوئے دنیا کے پیچھے لگ جائے، ایک تو یہ مطلب ہو سکتا ہے، یا یہ کہ دنیا کے پیچھے لگ جائے جو خدا نے دوسروں کی روزی اس کو عطا کی ہے وہ انہیں عطا نہ کرے، صرف اپنے لیے ہی جمع کرتا رہے، یا تو حرام ذرائع اختیار کرے یا اپنے لیے ہی جمع کرتا رہے، دوسروں کو ان کی حق نہ دے، تو پھر دنیا کی مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے اور موت اس کا تعاقب کرتی ہے۔ لیکن جو آخرت کا طالب ہوتا ہے وہ نہ تو طلب رزق میں حلال ذرائع سے تجاوز کرتا ہے اور نہ دوسروں پر خرچ کرنے سے دریغ کرتا ہے، لہٰذا پانی کی طرح بہتے ہوئے پانی طرح رزق بھی اس پر فراوانی سے نازل ہوتا ہے۔ البتہ ہمیں معاشرے میں جو اس کے برعکس صورت نظر آتی ہے کہ حلال ذرائع بھی اختیار نہیں کیے ہوئے، دوسروں کو بھی عطا نہیں کرتا، اپنے لیے جمع کرتا جا رہا ہے اور امیر بھی ہے، خوش ہے، ایسے لوگوں کا معاملہ جدا ہے، خدا نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے کہ یہاں پہ جتنا چاہیں عیش و نوش کر لیں، پھر آخرت میں ان کا ٹھکانہ پکا جو ہے جہنم ہے، وہاں ان کو طرح طرح کے عذاب دیے جائیں گے، نہ جئیں گے نہ مریں گے۔ بس مختصراً یہ اس حکمت میں کلمہ حکمت میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رزق دو قسم کا ہے، ایک وہ جو انسان کو ڈھونڈتا ہے اور ایک وہ جسے انسان صحیح و تلاش کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، خود اسے ڈھونڈتا ہے۔ رزق کے متعلق سب سے پہلے فرمایا، سورہ ہود کی آیت بیان کی کہ خدا فرماتا ہے زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق خدا کے ذمے ہے۔ بس رزق خدا کے ذمے ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان صحیح و کوشش نہ کرے، البتہ ضروری نہیں کہ انسان صحیح و کوشش کرے تو اس کو فراوانی عطا ہو، بلکہ بعض اوقات خدا نے جو ثروت مند ہیں ان کو رزق میں فراوانی اس لیے عطا کی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو عطا کریں۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ضرورت مند ہیں صحیح و کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی تنگی کا شکار ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ثروت مند اپنے امتحان میں ناکام ہے جس کا اسے آخرت میں جواب دینا ہوگا۔ علماء حکمت 425 میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، جو تفصیل جاننا چاہے وہ حکمت 425 کی ویڈیو دیکھ سکتا ہے۔ دوسرا جملہ جو فرمایا کہ جو دنیا طلب کرے موت اس کا تعاقب کرتی ہے یہاں تک کہ اسے دنیا سے خارج کر دے، اس کی ایک وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ جبکہ حدیث جو ہے کیونکہ موجود ہے امام صادق کی طلب حلال کو جہاد سے، راہ خدا میں جہاد سے تشبیہ دی ہے، اسی طرح رسول اللہ کی حدیث بھی بیان کی۔ بس امیر المومنین کا یہ قول سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ جو طلب دنیا میں حلال ذرائع سے تجاوز کرتے ہوئے حرام اختیار کرے اور دنیا کے پیچھے لگ جائے، یا یہ کہ حلال ذرائع تو ہوں لیکن جو مال اسے خدا نے عطا کیا ہے وہ اپنے لیے ہی جمع کرتا رہے، اس میں دوسروں کا حصہ جو معین کیا ہے وہ دوسروں کو عطا نہ کرے، صرف دنیا کے پیچھے لگ جائے یعنی اپنے لیے ہی جمع کرتا رہے، ایسے شخص کے پیچھے دنیا موت لگ جاتی ہے یہاں تک کہ اسے خارج کر دے، وہ پریشانیوں کا شکار رہتا ہے، مشکلات کا۔ لیکن اس کے برعکس جو آخرت کا طالب ہوتا ہے وہ نہ تو حلال ذرائع سے تجاوز کرتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو دینے سے دریغ کرتا ہے، بس اس پر فراوانی نعمت رہتی ہے، وہ دنیا میں بھی خوشی کی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اسے جنت نصیب ہوگی۔ البتہ ایسے لوگ جو اس کے برعکس ہوتے ہیں، حلال ذرائع بھی اختیار نہیں کرتے، حرام سے کماتے ہیں، دوسروں کو بھی نہیں دیتے، پھر بھی خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، ان میں سے ایک مثال کفار کی بھی ہے، جو سوال بھی ہوتا ہے کہ وہ بڑی خوش خرم زندگی گزار رہے ہیں، فراوانی نعمت ہے، جبکہ اتنے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، تو ان کا حال جو ہے وہ جدا ہے، خدا نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے، جتنا عیش و نوش ہے سارا حصہ اپنا جو ہے دنیا ہی میں حاصل کر لیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا کہ ان کا پکا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہاں انہیں عذاب میں مبتلا رکھا جائے گا، وہاں نہ جئیں گے اور نہ مریں گے۔ آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔